بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد خرم نثار صاحب جو لندن کے نوائش ٹاؤن لٹن کے ایک اسپتال میں اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے اس سیگمنٹ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی عالمی وبا ہے اس سے اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کی یہ جو وبا ہے وہ لائکلی کہ ہمارے جو ایسے لوگ جو آرتھرائٹس کے مریض ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا کیریئر ہیں اس مرض کے، ان کو یہ جو وبا کتنا اثر کرے گی اور ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے اس سے؟ جی بڑا آپ کا جامع سوال ہے، تو اس کو کوشش کریں گے ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے 2-3 حصوں میں عرض کروں گا. اس میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرتھرائٹس کا کرونا پر کیا اثر ہے اور کرونا کا آرتھرائٹس پر کیا اثر ہے. تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جن پیشنٹس کو آلریڈی آرتھرائٹس ہے ان کو کرونا کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ان کو کرونا ہو جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. تو جن پیشنٹس کو آلریڈی آرتھرائٹس ہے، اور اس میں بات کر رہا ہوں انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی، یعنی کہ سوزش والا آرتھرائٹس. ایک تو ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ ایک جو سب بہت کامن آرتھرائٹس وہ ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس، جس کو ہم ویئر اینڈ ٹیئر کہتے ہیں، کہ مطلب جوڑ جو ہیں وہ اپنا اس میں آپ سمجھ لیں کہ جوڑ گھس جاتے ہیں، یا ان میں جوڑ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ ان کے اندر جو فلوئڈ ہے اس کے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ ہے آسٹیو آرتھرائٹس، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جو باقی جو آرتھرائٹس ہیں جیسے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہو گیا یا سورائسس ریلیٹڈ آرتھرائٹس ہو گیا، یہ جو ٹائپس ہیں آرتھرائٹس کی، ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پیشنٹس آلریڈی دوائی لے رہے ہیں، ایسی دوائیاں کہ جو قوت مدافعت پر اثر کرتی ہیں، نظام مدافعت کو پر اثر رکھتی ہیں، جیسے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن ایک گولی ہے، اس کے بعد سلفاسیلازین ہے، ایسی اگر دوائیاں لے رہے ہیں تو اس میں تو کافی ایویڈنس ہے کہ یہ دوائیاں ان کو کورونا سے بچانے میں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ امیون سسٹم کو ریگولیٹ کر رہی ہیں. تو یہ چونکہ اس میں نظام مدافعت کو یہ بہتر رکھتی ہیں، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پریونشن ویسے ہی ہو، تو ان کو یہ اگر وہ 2 دوائیاں لے رہے ہیں تو وہ بند نہیں کرنی چاہیے. جو سب سے زیادہ اس میں رسک ہے وہ ان کو ہے کہ جو ایک سے زیادہ دوائی لے رہے ہیں یا اسپیشلی اسٹیرائڈ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ اسٹیرائڈ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں یا ایک سے زیادہ دوائی لے رہے ہیں تو پھر ان کو بہت اہم ہے ان کے لیے کہ وہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو آئسولیٹ ہونا پڑے گا. اور جو لیٹسٹ گائیڈنس تھی وہ یہ تھی کہ ان کو شیلڈ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل گھر میں باؤنڈ رہیں، گھر کے اندر رہیں، اور باہر والوں سے اپنا ایکسپوجر کم سے کم کر دیں، کیونکہ اسٹیرائڈ کا کافی تعلق ہے کرونا کے جسم پر اثر ڈالنے میں. تو یہ تو ان مریضوں کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو آرتھرائٹس ان کو آلریڈی ہے. اب جن کو جو اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان آرتھرائٹس کے پیشنٹس کو جو ہے وہ کرونا ہو جاتا ہے تو اکثر کے لیے تو سمٹمز ایگزیکٹلی وہی ہوں گے جو عام مریضوں کو ہوتے ہیں، یعنی خشک کھانسی ہونا، اس میں جو اسمیل ہے ان کو وہ اس کی ٹیسٹ اور اسمیل وہ چلے جانا، اور اس کے علاوہ جو جسم میں درد اور پٹھوں میں کھچاؤ اور بخار، یہ والے سمپٹمز ان کے سب کے سیم ہو سکتے ہیں. لیکن اگین جو لوگ اسٹیرائڈ لے رہے ہیں ان میں کافی چانس ہوتا ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ پورے طریقے سے کرونا کے خلاف کام نہ کر سکے، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سارے سمپٹمز ہو بھی نہ، تو وہ اس سے ایک یہ کہ فالس سینس آف سیکیورٹی نہ ہو جائے کہ جی چلے جی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ میں بخار ہوا نہ میں کچھ ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائیوں نے ان کا بخار سپریس کر دیا، دبا دیا. اصل میں ان کے اندر انفیکشن اسی طرح ہے، تو دے نیڈ ٹو بی مور کوشس. ان کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ان کو ایسے سمٹمز ہوتے ہیں تو اس میں توجہ رکھیں. اگر ان کو کسی بھی سٹیج پر فیل ہو کہ ان کی سانس متاثر ہو رہی ہے تو پھر ان کو فوری طور پر ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو گیا ان کے لیے کہ جو یعنی جن کو آرتھرائٹس آلریڈی ہے، اور اگر ان کو جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے. لیکن اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت انٹرسٹنگلی
جو کورونا کے جو پیشنٹس ہیں اس میں جب وہ اسٹیج پر پہنچتے ہیں کہ ان کو سانس کی تکلیف ہو، تو اس اسٹیج پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی وائرس کا اثر نہیں ہوتا. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جسم وائرس کے خلاف جو اپنی قوت مدافعت اس کے خلاف جو ڈیفنس کریٹ کرتی ہے، وہ ڈیفنس بیسیکلی اوور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ وہ جسم جو ہے وہ زیادہ اس کو اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے امیون سسٹم، اور وہ پھر آپ کو آپ کے لنگس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں ایز اے ریومیٹولوجسٹ سب سے زیادہ اس کرونا کیس میں مصروف رہا ہوں، کیونکہ ہماری جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ سب ہم نے کرونا کے انہی پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل میڈیسن. تو یعنی کہ آرتھرائٹس کی دوائیاں اب اس وقت جو ہے وہ سب سے کامیاب ثابت ہو رہی ہیں اس سٹیج پر جب کسی کو سانس کی تکلیف ہو جائے، جو بہت کم ریشو ہے، صرف 10 to 15% لوگ میکسیمم کو یہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے. 85% لوگوں کو جو مائلڈ سمٹمز ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آرتھرائٹس کی اگین جو یہ دوائیاں ہیں، یہ آرتھرائٹس کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو امیون سسٹم پر اثر آتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنے میں یہ ہیلپ کر رہی ہیں. تو اس سے بھی آرتھرائٹس کے پیشنٹس کو ہوپ فلی کانفیڈنس حاصل ہوگا کہ یہ مطلب اتنی پریشانی والی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اب جو دوسرے سیکشن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کہ جو لوگ جن کو یعنی اب جو آرتھرائٹس، یہ تو ہم نے بات کی نا کہ آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو اگر کورونا آ جائے، تو دوسری بات یہ ہے کہ کورونا پر جو ہے وہ اثر کیا ہے آرتھرائٹس کا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے ہاسپٹل کے اندر کہ جن پیشنٹس کو جو کورونا ہوا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جب یہ جوڑوں کی اور یہ اپنا جسم میں درد وغیرہ شروع ہو، تو اگر ان کا آرتھرائٹس پہلے ویل کنٹرول تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آرتھرائٹس یکدم فلیئر ہو جائے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں چونکہ وہ باڈی اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس دوران اس میں وہ ان کا جو ہے نا وہ پورا سسٹم جیسے اوور ڈرائیو میں جاتا ہے، تو پھر ان کو پٹھوں میں اور اس میں سے تکلیف شروع ہو تو وہ اچانک بڑھ جائے. ایک تو اس میں یہ ہو سکتا ہے. دوسرا پھر یہ کہ بعض آرتھرائٹس کی ٹائپس جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو صرف جوڑوں پر اثر نہیں ڈالتی بلکہ وہ گردوں پر بھی اثر ڈالتی ہیں، اس کے بعد پھیپھڑوں پر بھی اثر ڈالتی ہیں. یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سسٹم آرتھرائٹس، کہ وہ کافی ساری جگہوں پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان پیشنٹس میں پھر رسک ہوتا ہے کہ جو کورونا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو باقی سارے اعضاء ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ نہ اس کا آنا شروع ہو جائے، اثر انداز نہ ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر ان کو جو باقی وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم جب ایڈوائز دیتے ہیں وہ ان کے لیے بھی اسی طرح ویلڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، مطلب یہ کہ پانی کا استعمال یا مشروبات کا استعمال کریں، اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ان کو جو پروٹین ڈائٹ ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی ہے، اسپیشلی وائٹ میٹ جو ہے. تو اگر فش ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن تھوڑی تعداد میں ریڈ میٹ ہو، لیکن پروٹین ڈائٹ بہترین اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ یخنی ہے، سوپ ہے. یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب قوت بخش بھی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ پروٹین ڈائٹ اوور آل بھی آپ کے یہ وائرس کے رسپانس میں ہیلپ کرتی ہے. تو یہ بھی ان پیشنٹس کو کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی دوائی کو بند نہ کریں. یہ نہ ہو کہ وہ آرتھرائٹس ہو تو وہ سمجھیں کہ نہیں جی ہمیں فوری طور پہ دوائی بند کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ بند کریں گے تو پھر دو مسئلے اکٹھے ہو جائیں گے، وائرس کا بھی افیکٹ آ جائے گا اور ساتھ آرتھرائٹس بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو دوائی معالج سے پوچھے بغیر، اسپیشلسٹ سے پوچھے بغیر بند نہ کریں. اور جو اس میں چوتھی بات ہے وہ یہ کہ کافی ساری کنفیوژن عوام میں پھیلی ہوئی ہے اینٹی انفلیمیٹریز کے حوالے سے، جیسے آئبوپروفین ہے، نیوروفین ہے. اس کے بارے میں شروع میں کافی غلط فہمی تھی کہ جی شاید نیوروفین لینے سے جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ نہیں لینی چاہیے. تو ایسی کوئی بات بھی فائنلی ثابت نہیں ہوئی. تو اگر کسی کو ایسی درد ہے اور وہ نیوروفین جو ہے وہ چند بار اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو پیراسیٹامول، پیناڈول یہ فرسٹ چوائس ہیں، اس کو استعمال کریں. لیکن اس کے ساتھ اگر ان کو نیوروفین لینی پڑ جائے تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. نیوروفین اگر ضرورت ہے تو لے لیں. تو اس کا کوئی بھی ایسا نہ کورونا پر اور نہ آرتھرائٹس پر، دونوں پر کوئی اثر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آرتھرائٹس ہے یا یورک ایسڈ ہے یا گاؤٹ ہے، جی خاص کر کے آرتھرائٹس یا ہڈیوں کا درد یا ہڈیوں میں سوجن،
یہ کیا خاندانی طور پر بھی آدمی کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک اگر باپ کو ہے تو ہو سکتا ہے بیٹے کو بھی ہو؟ جی، یہ اس میں یہ ہے کہ آرتھرائٹس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اکثر آرتھرائٹس ہیں، ویسے تو خیر بہت سارے لیکن اکثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو ہم کہتے ہیں پولی جینک انہیریٹنس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ماں باپ سے بچوں کو منتقل نہیں ہوتے. جو ایسے آرتھرائٹس بہت ہی کم ہیں، صرف 4-5 اقسام ہیں کہ جو پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے اس میں اگر ماں باپ سے بچوں کے اندر میکسیمم رسک جو ٹرانسفر ہونے کا ہے وہ 3% ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے یہ یعنی کہ یہ موروثی بیماری نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کو تھی تو یہ بچے کو بھی یقیناً ہوگی. تو اس لیے اس حوالے سے تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن فیملیز کے اندر ایسی بیماریاں کہ جن کو ہم آٹو امیون کنڈیشنز کہتے ہیں، یعنی وہ بیماریاں کہ جس میں آپ کا اپنا نظام مدافعت آپ کے خلاف ہی ہو جاتا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے وہ بچے جن کو بچپن سے یا چھوٹی عمر سے جن کو شوگر ہو جائے، جس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، یا وہ جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جائے، عورتوں میں زیادہ کامن ہے لیکن جن کو اسپیشلی ینگ ایج میں ہو جائے تھائرائڈ کا مسئلہ، انڈر ایکٹیو تھائرائڈ یعنی تھائرائڈ کم کام کر رہا، ان کو تھائروکسن کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ایسی بیماریوں کا اجتماع ہے کہ جو امیون سسٹم سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں اکثر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے ایک بچے کو کسی کو یا ماں باپ میں سے کسی کو ایک اس طرح کا مسئلہ تھا، سے ان کو تھائرائڈ کا پرابلم تھا اور پھر بچے کو آرتھرائٹس ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کزن کو جو ہے وہ ان کو سکن کا پرابلم ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا آپس میں ڈائریکٹ کوئی موروثی تعلق نہیں ہے. صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر اوور آل ان بیماریوں کا رسک زیادہ ہے. ڈاکٹر محمد خرم نثار صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی، لیکن میرے پاس بہت سارے سوال ہیں جو آئندہ دوسرے سیگمنٹس میں شامل کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور ناظرین سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اور میرے لیے دعا بھی کریں. اور اگر آپ نے یہ چینل میرا یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم دوائیاں تو بالکل نہیں بیچتے اور نہ ہی ہم حکیم ہیں اور نہ ہی کوئی اور پروموشن کر رہے ہیں. ہم اسی کے ذریعے آپ تک یہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے. اور اگر آپ یہ سبسکرائب کریں گے تو ظاہر ہے نیکسٹ جو بھی صحت سے متعلق، ہڈیوں سے متعلق یا جوڑوں کے درد سے متعلق یا آرتھرائٹس سے متعلق ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک ڈائریکٹ پہنچ جائے گی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.